ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں، اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ چار قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ چار قسم کا آدمی، سب سے پہلا شرک کرنے والا، جو شریک کرتا ہے نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلتا او حرقتا، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو چار قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو، تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے، مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔